صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں۔ آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، توجہ، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، علی مرتضیٰ کے انتظار میں رہتی تھی، فاطمہ الزہرا کے انتظار میں رہتی تھی، حسن و حسین کے انتظار میں رہتی تھی۔ پورا خون جگر دے رہا ہوں، سارا مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ تو صحابہ آیتوں کا انتظار کرتے تھے، آیتیں اہل بیت کا انتظار کرتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم جائیں۔ توجہ توجہ بھئی، صحابہ آیتوں کے انتظار میں، آیتیں آل کے انتظار میں، یہ کب بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم جائیں، یہ کب حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو ہم جائیں، یہ کب راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم جائیں۔ توجہ، یہ کب راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم جائیں، یہ کب خیبر کا در اکھاڑے تو ہم جائیں، یہ کب ذوالفقار سے جنگ کریں تو ہم جائیں۔ صحابہ کا آل سے مقابلہ نہ کرنا، صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیت آل محمد کے انتظار میں، جو آیتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ رضی اللہ ہیں، جن کے آیتیں انتظار میں رہتی ہیں وہ علیہ السلام ہیں۔ توجہ ہے ذہن گرامی، آیتیں انتظار میں رہتی ہیں آل محمد کے۔ جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن گرامی، وہ جو آیتوں پہ عمل کرے وہ ہیں رضی اللہ عنہ، اور جن کے لیے آیتیں انتظار کریں وہ ہیں علیہم السلام۔ جملہ کہوں گا، میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، آپ پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، اگر مانے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا، مجھے برا نہیں لگے گا۔ خبردار کوئی مجھ سے نہ کہے صحابہ کو نہیں مانتے، میں تمام صحابہ کو مانتا ہوں، ایک شرط کے ساتھ، بلکہ میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، اگر وہ آل کو راضی کر لیں۔ توجہ سارے، میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا اگر وہ آل کو راضی کر لیں، لیکن اگر آل کو ناراض کر دیں تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک نہیں سمجھتا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، رسول اسلام فرما رہے ہیں، میرے مجمع میرے ساتھ رہے گا، رسول اسلام فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو کہا اللہ کی کتاب، قرآن نہیں کہا، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم۔ لیکن اگر کہتے ہیں نا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، تو ہر آدمی کہتا قرآن ہے قراءت سے، یعنی وہ جو سنایا تھا وہ قرآن چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی کتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے لکھ کے چھوڑ کے گئے تھے، صحابہ پہ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، صحابہ پہ نہیں چھوڑ گئے تھے کہ میں خود کتاب لکھ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب جو ان پڑھ مانتے ہیں، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے بعد میں جمع کی تھی، ہم مانتے ہیں کہ پیغمبر ساری کائنات کا علم رکھتے تھے، وہ کتاب لکھی ہوئی چھوڑ کے گئے ہیں اور آل کے پاس دے گئے۔ ایک صاحب کھڑے ہو گئے صحابہ رسول میں، جیسے پیغمبر نے کہا میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو ایک صاحب نے کہا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کی آل کی ضرورت نہیں۔ میں نے نام نہیں لیے، گھبرا گیا بھدرا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ کی اطرت آپ کی آل کی ضرورت نہیں، کتاب کافی۔
پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اگر تم نے آل کو چھوڑا تو کتاب بھی چلی جائے گی. ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ کے حسن سماعت کا امتحان ہے. کون کون پہنچ جائے گا، کون کون نہیں پہنچ سکے گا، میں نہیں کہہ سکتا. تو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پہ خود قرآن ہی لعنت کرتا. قرآن کے بہت سے ایسے، پیغمبر فرما رہے ہیں ربا تالی القرآن، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. والقرآن یلعنہ، اور قرآن خود ہی اس پڑھنے والے پہ لعنت کرتا. تو پوچھا معصوم سے، مولا یہ کون سا آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اسی پہ لعنت کرتا ہے؟ کہ جو آل کو چھوڑ دے. بات پہنچ رہی ہے؟ ایسا نہیں کہ قرآن کریم آل کے ساتھ. اب ایک نے نعرہ لگا دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آل کی ضرورت نہیں. قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. اب جس نے نعرہ لگایا تھا نا ہمیں کتاب کافی ہے، اللہ نے سب سے پہلے اسی کو مجبور کیا کہ وہ آل کے در پہ آئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرے بہت سے بزرگ مجھے دعائیں چاہیے، سارے میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے بچے، میرے بزرگ، سب کے سب مجمع کی توجہ ہو. جس نے نعرہ لگایا نا ہمیں کتاب کافی ہے، آل کی ضرورت نہیں. پیغمبر کا وصال ہوا، ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے کچھ سوال کرنے قرآن سے. اس نے 3 سوال رکھے کہ بھئی یہ صحابہ ان سے سوال کر لیجیے. تو پیغمبر کے جانے کے بعد ان کے پاس سوال لایا گیا، بھئی یہ یہودی ہے، کیا بات ہے یہودی، کیا پوچھنا؟ کہ میرے 3 سوال ہیں، مجھے قرآن سے جواب چاہیے. انہوں نے کہا بتا سوال کیا؟ پہلا سوال سنا کہ یہ تو بڑا مشکل. دوسرا سوال کیا؟ وہ اور زیادہ مشکل. تیسرا سوال سنا، وہ پہلے دونوں سوالوں سے زیادہ مشکل. کیا بات ہے، تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تو تو یہودی ہے، قرآن کو نہیں مانتا. اس نے کہا میں یہودی ہوں، تو تو یہودی نہیں ہے. توجہ ہے، توجہ میرے ساتھ. کبھی میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں، تو قرآن سے جواب دے. کہ مجھے جواب نہیں آتا، کہ مجھے قرآن سے جواب چاہیے. کہ رک میں پوچھ کے بتاتا ہوں. نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے دوست سے پوچھا کہ تجھے قرآن سے جواب آتا ہے ان مسائل کا؟ کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا جب تجھے خود نہیں آتا؟ تو مجھے کہاں سے آئے گا؟ کبھی کیا کریں کہ بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سب جگہ پوچھا، اب بہت پریشان ہوئے کہ یہ یہودی بھی جان نہیں چھوڑا، بار بار کہتا ہے قرآن سے جواب دکھاؤ. کیا کریں، قرآن سے جواب آ نہیں رہا.